ذرا مجھے پڑھ کر دے کو پیر، میرے گھر کا کوئی فرد پڑھ کر دے۔ میں چر چر کرنے نہ فائدہ کے، کوڑا بھی آدر تے میدان بھی آدر، بہو ممبر تے گل کرو میں نے نال، بہو قرآن پڑھو، شعر پڑھو، سچ زبانہ شعر آکھو، دعویٰ نہیں لیکن ہون میں دعویٰ کرساں آؤ جس بھی جرت ہے میں نے گل کرو۔ مولویاں میں اگے کر چھوڑنا اتنے نہ دستور کے جی مولوی اگے پہ ہونے، اپنے نظریات مولویاں اگے کرا کے تسی بیان کرو، بھائی تسی آپ بیان کرو، تسی عالم نہیں ہو، یا تو اقرار کرو کہ ہی جائے نا یا منو، یا پھر آکھو کہ میں جتنا بھی ہاں تساں کو بہتر آ۔ یہ غلط ہے۔ اے لوگ ایسے لوگ اتھے بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، برطانیہ میں بھی۔ اب بعض ہمارے متعلقین جو مولوی ہیں ان کے بھی چھکے چھوٹے ہوئے ہیں، کوئی کہاں ہے اب میں نام نہیں لیتا، تو ان کے چھکے اس لیے چھوٹے ہوئے ہیں کہ یہ پیر صاحب ختم نبوت کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو کچھ لوگ بہت کچھ ان کو پیش کر رہے ہیں، یہ بند لفافے ہمارے لیے اب رک جائیں گے، کیونکہ نصیر صاحب نے جو کچھ لیا ہے یا لوگوں نے دیا ہے وہ وہاں جا کر صرف کریں گے جو لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے مصطفیٰ کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر ساری عمر کھایا ہے اور لوٹ لیا ہے قوم کو، اب قوم کو اعتماد ہی نہیں رہا، قوم کیا کرے؟ ان پیروں اور مولویوں نے لوٹ لیا ہے قوم کو، ختم نبوت کا حوالہ، کبھی فلاں حوالہ، کبھی فلاں حوالہ، اور منہ میں نوالا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، کوئی تعاون نہ کرے، لیکن میں نے اپنے دادا کے جو مشن تھا، جو حوالہ تھا، جتنی میری بساط ہے اس کے اندر میں نے شروع کر دیا ہے اور شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں جو شخص حائل ہو وہ دیکھ لے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں اس کا کیا نظریہ ہے، وہ کس چیز میں حائل ہو رہا ہے۔ اگر میری نیت بری ہے تو سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی نیت بری ہے تو آپ کے نیت درست ہونے پر کیا دلیل ہے؟ میں بددیانت ہوں تو آپ کے دیانتدار ہونے پر کیا دلیل ہے؟ آپ اس پر کیا ثبوت ہے؟ یہ تو سامنے آ جائے گی بات۔ میں علماء کا نیاز مند ہوں، آپ جانے میں علم والوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن چند ایسے وہاں کے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایسے ذلیل قسم کے مولوی میرے سامنے آئے، حقیقت میں عرض کروں کہ جنہوں نے پیسوں کی چمک دیکھ کر اپنے فتوے بدل دیے۔ جو ابھی مجھے کچھ کہہ رہے تھے، ذرا دیکھا کہ وہ پلہ بھاری ہے، وہاں سے کچھ زیادہ ملے گا، انہوں نے اپنے بیان بدل دیے۔ وہ میں نے کہا تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ ایک مولوی مجھے اس نے خط لکھا اور کہا کہ پیر میر علی شاہ کے گھر پیدا ہونے والا تو واحد فرد ہے کہ جو اس کے علم اور روحانیت کا وارث ہے۔ لکھ دیا، پتہ نہیں نشے میں لکھ دیا، وہ خط میرے پاس محفوظ ہے۔ اور خدا کرے کہ تمہاری یہ رباعیات جو قرآن و حدیث کا خلاصہ ہیں وہ چند سنائی نا میں نے تو بہت پسند آئی کہ میں آج تمہاری عظمت کا قائل ہو گیا۔ وہ خط میں نے، اب وہ میرا مخالف بن گیا۔
اب اس نے یعنی اس کا تو نہیں ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ہے، آپ پتہ ہے کہ کہاں سے وہ آگے ہے، اس کی اتنی جرت کہاں. تو اس کو آگے کیا گیا اور کچھ نذرانہ پیش کیا گیا ہوگا، کیونکہ ویسے لوگ تو نہیں ہے نا، جب تک ان کے پیچھے کچھ سپورٹ نہ ہو، کرنٹ نہ لگے تو پھر یہ فرنٹ نہیں ہوتے نا. تو کرنٹ لگا روپے کا تو بول اٹھے. اس نے کہا جناب آپ کی فضیلت کے کل ہم قائل تھے، اب ہماری جیب میں بابا قائد اعظم آ گیا. وہ ساری فضیلت گئی. آپ مجھے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ گئے نصیر صاحب. چلو باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ گیا ہوں، 2 منٹ کے لیے چھوڑ ہی لیا. میں نے رسول اللہ کی شریعت کو تو نہیں چھوڑا نا، مسلمان تو ہوں نا. چلو تمہارا ہی کہنا صحیح، چھوڑ ہی دیا ہے. چلو تو میں نے مسلمان تو ہوں نا، رسول اللہ کی شریعت کو تو نہیں چھوڑا نا. باپ دادا کے مسلک کو چھوڑنے سے، یاد رکھو، باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ دینے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا. یہ کافر بھی کہا کرتے تھے. مکے والوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیا، مولانا آپ نے کیا آیت پڑھی تھی؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اس پاگل شاعر کے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کی پوجا چھوڑ دیں، بتوں کی. یہ کس نے کہا؟ مکے کے مشرکین نے، کافروں نے. کس سے کہا؟ محمد مجتبیٰ سے کہا کہ ہم اس پاگل شاعر کے، حضور کو پاگل شاعر کہا، پاگل شاعر کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے معبودان باطل، ہمارے نزدیک تو معبودان باطل ہے نا، ان بتوں کو چھوڑ دیں، اس کی پرستش کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یہی بات مکے میں کہی گئی تھی. شاعر مجنون، گمراہ کہا گیا، حضور کو گمراہ کہا گیا. کس نے کہا؟ اپنے گھر والوں نے. تو حضور نے کیا گمراہی کی؟ اپنے باپ دادا کی طرح جو خاندان کے لوگ تھے بت پرستی کرتے تھے، حضور نے بتوں کی پرستش نہیں فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کھاتے میں محمد گمراہ ہے. تو تم بھی مجھے گمراہ کہتے ہیں تو میں اسی کھاتے میں، چلو میں بھی گمراہ سے. پیر میر علی شاہ صاحب پر ان کے دور میں کسی مولوی نے کفر کا فتویٰ ان پر لگا دیا کہ پیر میر علی شاہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج کر دیا. تو پیر صاحب نے اپنی غزل میں اس شعر میں بیان کیا کہ گر یاراں اگر میری دوست میری تکفیر میں اگر قلم اور زبان کو چلاتے ہیں، ہاشا کے بحق کے شاں جز عفو روا دارم. تو میں ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ ان کو معاف کرے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس آدمی کو جس نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ پیر میر علی شاہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے جواب میں پیر صاحب نے یہ شعر کہا تھا. تو یہ ہمارے گھر میں پرانی چلتی آئی ہے ریت، ہمیں کہتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. پھر اس نے کہا، اشتہار میں لکھا کہ ہم 111 من لکڑی جلائی جائے اور میں بھی اتروں گا آگ میں اور نصیر الدین صاحب بھی اتریں. میں نے اس کو کہا، بلکہ میں اب کہتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے والد پیر نظر الدین علیہ رحمت، سکھوں نے ان پر الزام لگایا تو اس الزام میں انہوں نے ان کو چخا پر چڑھایا. آگ نہیں لگی، سب گولڈا اور علاقہ جمع تھا، ہزاروں لوگ، سکھ بھی تھے، سب کچھ. بہرحال تو میں یہ کہوں گا کہ آگ میں جانا، آگ کے لیے تیار ہونا میرے باپ دادا کا شیوا ہے. میری تو ایک رسم موجود ہے. میرے پردادا
پیر میر شاہ کے والد کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی گئی اور لکڑیوں پر بٹھایا گیا. یہ تو کوئی توہین کی بات نہیں. اگر توہین کی بات ہے تو ان کی بھی کی گئی، لیکن ان کی توہین سکھوں نے کی. اتنی بات ضرور ہے. تو میرے لیے میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے اب یہ اندیشہ ہے کہ تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے سنت مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے. داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں، سکھوں کی بھی داڑھی ہے، مسلمانوں کی بھی داڑھی ہے. لیکن جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد سنت مصطفیٰ سمجھ کر داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر توہین ہوتی ہے حضور کی ریش مبارک کی کہ اگر ہم کوئی لفظ کہیں. تو اب تم بتاؤ کہ انہوں نے پیر نظر الدین صاحب کو آگ میں جھونکنے کے لیے لکڑیوں پر بٹھایا تھا. اب میں تمہیں کیا سمجھوں کہ تم مجھے آگ کی دعوت دے رہے ہو؟ ان کو تو سکھوں نے بلایا تھا. اب میں کیا سمجھوں کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟